حضرت علی علیہ السلام کی زندگی۔ مولا علی علیہ السلام کی پیدائش 13 رجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ ایک عظیم واقعہ تھا کیونکہ وہی پہلے اور آخری شخص تھے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام بچپن سے ہی بہادر، سمجھدار اور ایماندار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی پرورش اپنے ہی گھر میں کی اور آپ ہمیشہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ آپ کا پورا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ کے بابا کا نام ابو طالب ہے۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ آپ کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ مولا علی کا تعلق بنو ہاشم خاندان سے تھا جو قریش کا ایک مشہور اور شریف خاندان تھا۔ مولا علی علیہ السلام کے 21 بچے تھے جن میں 14 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام فرزند ان کی مختلف ازواج سے تھے۔ یہاں پہ میں صرف 2 ازواج کا ذکر کر رہی ہوں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ان کے جگر کا ٹکڑا تھی اور مولا علی کی سب سے عزیز اور محترم بیوی تھی۔ ان سے حضرت علی علیہ السلام کے 5 بچے تھے جن میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل تھیں۔ پہلے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام جن کی شہادت 28 صفر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کی اپنی بیوی نے ان کو زہر دیا تھا۔ دوسرے بیٹے امام حسین علیہ السلام جن کو کربلا میں 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا اور تمام خاندان اور دوستوں سمیت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت محسن علیہ السلام جو کہ تیسرے بیٹے تھے، جو کہ اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، جن کو مادر شکم میں ہی شہادت نصیب ہوئی۔ مولا علی کی 2 بیٹیاں جن کا میں ذکر یہاں کر رہی ہوں، ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور ایک بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ بی بی زینب کی وفات 15 رجب کو ہوئی۔ ان کا روضہ شام میں آج بھی موجود ہے۔ بی بی ام کلثوم جن کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی دوسری زوجہ جن کا ذکر میں یہاں کر رہی ہوں بی بی ام البنین ہیں۔ ان کا تعلق بنو کلاب قبیلے سے تھا۔ بی بی ام البنین سے 4 فرزند ہوئے۔ پہلے بیٹے حضرت عباس علمدار جو کربلا میں شہید کر دیے گئے، جن کو وفاؤں کا خدا بھی کہا جاتا ہے، جو غازی عباس علمدار کے نام سے مشہور ہیں۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ، تیسرے بیٹے حضرت جعفر اور چوتھے بیٹے حضرت عثمان۔ یہ چاروں بیٹے بھی کربلا میں شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ خاندان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاندان تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا تو مولا علی علیہ السلام صرف 10 سال کے تھے، جو کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہوئے۔ مولا علی علیہ السلام ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر مشکل وقت میں ان کی مدد کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک وقت ایسا آیا جب لوگ ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے، تو رسول خدا نے ہجرت کرنی ضروری سمجھی۔ ہجرت کی رات جب دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو مولا علی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کی جگہ سو کر اسلام کی حفاظت کی۔ آپ کی شجاعت اور وفاداری کی مثال ہر دور میں دی جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اسلام کے لیے بہت سی جنگوں میں شجاعت دکھائی، جس میں سب سے مشہور جنگیں جنگ بدر، جنگ احد اور خندق شامل ہیں۔ تاریخ میں جنگ خیبر کا بھی ایک واقعہ موجود ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مولا علی اسلام کی خدمات میں مصروف رہے۔ پھر آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بھی بنے۔ آپ ہمیشہ انصاف اور عدل کا درس دیتے رہے۔ مولا علی علیہ السلام اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام ہر رات اپنے چہرے کو ڈھانپ کر غریبوں کے گھر جاتے اور خاموشی سے اناج رکھ دیتے۔ کسی کو یہ علم نہ ہوتا کہ آپ کون ہیں۔ آپ کے دور میں جو بچے یتیم ہوتے، آپ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے کہ آج سے میں تمہارا باپ ہوں۔ آپ کی فضیلتیں جتنی بیان کی جائیں کم ہیں۔ 19 رمضان
فجر کے وقت ایک فتنہ گر شخص نے مولا علی کو نماز کے دوران ایک ایسی تلوار سے ضرب لگائی جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مولا علی جیسے ہی سجدے میں گئے، اس ملعون نے پیچھے سے وار کر دیا۔ اس ضرب کا لگنا تھا اور مولا علی کا سر بری طرح زخمی ہو گیا۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام کی زبان پر صرف ایک ہی الفاظ تھا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ عظیم جملے تھے جو مولا علی نے 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں زخمی حالت میں فرمائے تھے۔ یہ الفاظ ان کی شہادت اور اللہ کی رضا میں کامیابی کا اظہار تھے۔ 2 دن مولا علی شدید اذیت میں رہے۔ 21 رمضان کی صبح آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی زندگی ایک روشنی ہے جو ہمیں ایمانداری، شجاعت اور عدل کا درس دیتی ہے۔